پچھتاوے کی آگ۔ بابا جان کی وفات کے بعد امی شدید حالات کے سبب بیمار رہنے لگیں۔ انہیں ٹی بی بھی تھی۔ میری 8ویں جماعت تک پہنچتے پہنچتے وہ ہمت ہار چکی تھیں۔ ان کے بعد اب میرا سب سے قریبی رشتہ خالہ کا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آئیں۔ خالہ کا ایک ہی سپوت راحت تھا۔ ہم دونوں ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ جب ذرا ہوش سنبھالا تو خالہ ہماری منگنی کر کے ہر اندیشے سے آزاد ہوئیں۔ ادھر خاندان بھر میں خالہ کی نیک دلی کے چرچے ہونے لگے کہ انہوں نے رحم دلی سے کام لے کر سگی بھانجی کو دھر دھر کی ٹھوکروں سے بچا لیا ہے۔ خالو میرے چچا تھے۔ ایک ہی گھر میں اپنے منگیتر کے ساتھ کھیلتے ہوئے بڑی ہو گئی۔ جب رشتوں کی سمجھ آئی تو منگیتر سے حجاب بھی آنے لگا اور میں راحت سے الگ تھلگ رہنے لگی۔ بات بھی کرنے سے گریز کرنے لگی۔ اس کو شرم و حیا کہہ لیں یا خالہ کی تربیت، جو اپنے سپوت سے میری منگنی کر کے بظاہر ہر اندیشے سے بے نیاز ہو گئی تھی، لیکن اندیشے شانت بھی ہو جائیں تو شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ بے شک میں راحت سے دوری اختیار کر بھی لیتی، بہرحال وہ میرا منگیتر تھا۔ مجھے اس سے لگاؤ تھا۔ وہ ایک خوبرو اور دلکش نوجوان تھا، لیکن میرا تو بچپن کا ساتھی تھا۔ حالانکہ مجھ سے 10 برس بڑا تھا، پھر بھی وہ میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے، خالہ کسی تقریب میں گئی ہوئی تھیں کہ اچانک راحت گھر آ گیا۔ میں اکیلی تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر مسہری پر بٹھا دیا۔ میں بھی اس طرح اس سے بے تکلف نہ ہوئی تھی اور یہ احساس بھی تھا کہ گھر میں دوسرا کوئی نہیں ہے۔ میں خوف سے ٹھنڈی پڑ گئی تو وہ ہنسنے لگا۔ عجیب لڑکی ہو، اپنے ہونے والے شوہر سے ڈرتی ہو۔ دیکھو تم میرے ہونے والی بیوی ہو۔ کافی دیر تک وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتا رہا اور میں ہوں ہاں میں جواب دیتی رہی۔ گھبراہٹ کے مارے میرا برا حال تھا۔ جی چاہتا تھا کہ جلدی سے خالہ آ جائیں تاکہ میری راحت سے جان چھوٹے۔ وہ بہت غور سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخر کہنے لگا، تم مجھ سے اتنا کیوں شرماتی ہو؟ کیوں اس قدر دور دور رہتی ہو؟ مجھے یہ بات پسند نہیں۔ آج میں تمہارے اور اپنے درمیان ان بے معنی فاصلوں کو مٹا ڈالنا چاہتا ہوں تاکہ تم بے تکلفی سے مجھ سے بات کر سکو۔ میں نے بہت اس سے دامن چھڑانا چاہا۔ بدقسمتی سے وہ میرا منگیتر تھا اور اسی حق کے واسطے سے میں وقت سے پہلے سہاگن ہو گئی۔ وہ تو چلا گیا، مگر جب خالہ واپس آئیں تو شام تک میری آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ انہوں نے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن میں افسردہ تھی کہ خالہ کی ہمت نہ پڑی۔ وہ اکثر مجھے اداس دیکھ کر یہ خیال کر لیتی کہ مجھے اپنی مرحومہ ماں کی یاد آئی ہوگی۔ اس پر وہ مجھے کہتی کچھ نہ تھیں، البتہ پیار بھرا سلوک زیادہ کرنے لگتی تھیں۔ اس دن بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، مجھے کام نہ کرنے دیا، کھانا خود پکایا اور کافی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کر کے میرا جی ہلکا کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ دنوں میں ارادہ کرتی رہی کہ اس واقعے کا ذکر خالہ سے کر دوں، مگر کیسے کرتی؟ حجاب مانع تھا اور میں راحت سے بھی ڈرتی تھی۔ تب ہی یہ سوچ کر چپ ہو گئی کہ خالہ کے دل میں برائی ڈالنے سے کیا فائدہ؟ جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب آخر تو میں نے راحت ہی کی دلہن بننا ہے۔ دراصل مجھ میں ہمت نہ تھی، جانے کیوں یتیم بچیاں بزدل ہو جاتی ہیں، لیکن قدرت کو میری یہ رازداری منظور نہ تھی۔ اس نے خود میرا راز افشا کر دیا۔ تب خالہ نے حیران ہو کر پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ اپنے صاحبزادے سے پوچھئے، وہی اس غلطی کے ذمہ دار ہیں۔ خالہ نے راحت سے پوچھا تو وہ قسمیں کھانے لگا، اماں میں قصوروار نہیں، انم جھوٹ بولتی ہے۔ نہ جانے کون ہمارے گھر کی عزت کو خاک میں ملا گیا ہے اور اب یہ جھوٹی تہمت مجھ پر ہے۔ میں کسی غیر کا کیا اپنے سر کھلوانے کو ہرگز تیار نہیں۔
اور اگر تم نے مجھے مجبور کیا تو میں ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ خالہ سن کر دنگ رہ گئی۔ اگرچہ ان کا دل نہیں مان رہا تھا، میں سچی تھی، ان کا بیٹا جھوٹا تھا، مگر انہوں نے ایک ہی بات کی، اگر تم سچی تھی انم، تو جب میرے بیٹے نے تمہاری جانب ہاتھ بڑھایا تو تم نے مجھے تب ہی کیوں نہ آگاہ کیا؟ اب جب کہ راز چھپ نہیں سکتا تھا، تم اس کا بھنڈا پھوڑ رہی ہو۔ میں جان گئی کہ خالہ پر اولاد کی محبت غالب آ گئی ہے۔ یوں انہوں نے اپنے کو سچا اور مجھے جھوٹا قرار دے دیا۔ ان کو اپنے شوہر سے بھی خوف آ رہا تھا کہ ان کو معلوم ہو گیا تو پہلی بات یہی منہ سے نکالیں گے کہ راحت کو گھر بدر کرو۔ منگنی تو ہو ہی گئی تھی، پھر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے کیوں چھوٹ گیا؟ یا پھر بیٹے کو مورد الزام ٹھہرایا تو اسے آڑے ہاتھوں لیں گے کہ گھر میں یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ خالو غصے کے بہت تیز تھے، سب ان سے ڈرتے تھے۔ خالہ نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرایا، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ لڑکا ہے، تم تو لڑکی ہو۔ میں نے ایسی کیا غلط تربیت دی تھی جو تمہارے ساتھ ہو گزرے؟ مجھے کانو کان خبر نہ کرو۔ اب تو وہی مثال تم پر صادق آئے گی کہ جس تھالی میں کھاؤ اس میں چھید۔ اس کے بعد ماں بیٹے نے جو سلوک میرے ساتھ کیا، میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ دونوں نے طوطے کی طرح میری طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ میں ہی بد کردار ٹھہرائی گئی۔ میں خالہ کی بے رخی سے رو رو کر دیوانی ہوئی جاتی تھی۔ مجھے راحت کی بے وفائی سے زیادہ خالہ کی محبت کے چھن جانے کا دکھ تھا۔ اب رہ ہی کیا گیا تھا میری دنیا میں؟ خالہ کی محبت کا سہارا بچا تھا، سب وہ بھی ٹوٹا۔ دل سے راحت کے لیے بد دعائیں نکلنے لگیں۔ سوچتی تھی کہ اگر میں پسند نہ تھی تو مجھ سے شادی نہ کرتا، منع کر دیا ہوتا۔ یہ سب چال چلنے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹے کے تیور دیکھ کر اس سے ڈر گئیں، صاف کہہ دیا کہ میں یہ پھندا اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ شادی بعد میں جائے گی، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس طرح کی بے تکی باتیں کر کے مجھے بلکہ خالہ کو بھی مایوس کر دیا۔ مجبور ہو کر انہوں نے ایک لیڈی ڈاکٹر کا سہارا لیا جو ان کی رشتہ دار تھیں۔ اس کو عزت و ناموس کا واسطہ دیا اور بڑی مشکل سے رضامند کیا۔ یوں انہوں نے ناموسی تو بچائی، لیکن ایک گناہ کبیرہ اپنے سر لے لیا۔ اس بات سے خالو کو بھی آگاہ نہ کیا۔ میری بے گناہی جانتی تھی، پھر بھی مجھ سے پوچھا، اگر کوئی پسند ہے تو میں تمہاری اس سے شادی کر دیتی ہوں تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ نہ ہو۔ میں کیا جواب دیتی؟ میری تو زبان پتھر کی ہو گئی تھی۔ جو ملزم تھا، ان کی ممتا نے اس کو بری کر دیا اور میں فریاد بھی نہ کر سکی۔ اب مجھے گھر میں رکھنا ان کے لیے خطرہ تھا، لہٰذا کوشش کر کے میرا رشتہ تلاش کیا اور میری شادی کر دی۔ خالو ایسا نہ چاہتے تھے، مگر بیٹے کے انکار سے مجبور ہو گئے تھے۔ سوچا تھا شوہر سہاگرات سے نکال دیں گے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ مجھے پا کر خوش ہو گئے، پیار و محبت سے پیش آئے اور بعد میں بھی بہت اچھا رہا۔ ہر طرح کا سکھ اور آرام دیا۔ ان کی محبت اور تحفظ پا کر میں پچھلے داغ کو بھول گئی۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ اب میں خاوند کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ بچپن سے یتیمی کی زندگی ملی تھی، سوچا کرتی تھی برے دنوں کے بعد اچھے دن بھی ضرور آئیں گے۔ شادی کے بعد جو ہی یتیمی کا تکلیف دہ دور ختم ہوا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمتوں کی بارش کر دی۔ دن سکون سے گزر رہے تھے۔ یہ میری خام خیالی تھی۔ وقت ایک سا نہیں رہتا۔ شوہر کے گھر میں میرے لیے سکھ کی گھڑیاں بہت کم تھیں، چونکہ خالو سگے چچا تھے۔ اگرچہ انہوں نے مجھے بیٹی کی طرح رخصت کیا تھا، لیکن میری شادی کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جو پیار ایک بیٹی کو دیا جاتا ہے، وہ ایسا پیار مجھے نہیں دے سکے۔ انہیں اپنی خفت کا تب احساس ہوا جب میں ان کے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے ان کی خدمت میں کبھی غفلت نہ کی تھی، ہر وقت ان کی تابعداری کیا کرتی تھی، ان کے سارے کام بہت خلوص اور نیک نیتی سے کرتی تھی۔
علی صبح اٹھ کر چائے ان کے ہاتھ میں دینا، وقت پر ناشتہ دینا، ان کے کپڑے دھو کر استری کرنا، جوتے پالش کر کے رکھنا فرض تھا، جو کام بیٹیاں بھی شاید اتنی توجہ سے نہ کرتی ہوں گی، میں کرتی تھی۔ میرے وجود سے ان کو راحت تھی۔ یہ بات اس وقت خالو کو سمجھ میں آئی جب میں ان کے گھر نہ رہی تھی۔ خالہ اتنا خیال نہ رکھ پاتی تھی، وہ دیر سے اٹھتی تھی اور خالو کو جلدی کام پر جانا ہوتا تھا۔ اب وہ خود چائے تیار کر کے کام پر نکل جاتے، خالہ کو نہ جگاتے۔ ان کو وقت پر دھلے ہوئے کپڑے، وقت پر کھانا، اب ہر چیز کی تکلیف ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ انم میرا کتنا خیال کرتی اور میں نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اپنی اس خطا کا ازالہ کرنے وہ اکثر میرے گھر آتے اور کہتے کہ بیٹی میرا گھر تیرا، میں تمہارے باپ جیسا ہوں، لہٰذا تمہاری خبر خیر لینا میرا فرض بنتا ہے۔ عید شب رات یا جب بھی میرے گھر آتے تو خالہ کو مجبور کرتے کہ چلو بیٹی کو لے آتے ہیں، اس کا ہمارے سوا اور تو کوئی ہے نہیں۔ بچیاں شادی کے بعد تہواروں اور تقریبات پر میکے آتی ہیں، بیچاری خود سے تو نہیں آتی، ہم ہی اسے لے آتے ہیں تاکہ اسے یہ احساس تنگ نہ کرے کہ اس کا میکا نہیں ہے۔ خالو کو اندر کے معاملے کا تو کوئی علم نہ تھا، خالہ آناکانی کرتی تو ان کو برا بھلا کہتے، وہ دونوں مجھے لینے آ جاتے۔ بے شک خالہ دل سے یہی چاہتی تھی کہ میں ان کے گھر نہ آؤں تاکہ میرا سامنا ان کے بیٹے سے نہ ہو، مگر خالو کی وجہ سے مجبوراً ان کو آنا پڑتا تھا۔ میں لاکھ نانا کرتی مگر میرے شوہر جو بھلے مانس تھے، کہتے تمہارے بزرگ ہمارے گھر چل کر آتے ہیں، تمہارے والدین کی جگہ ہیں، انہوں نے پالا پوسا ہے، محبت سے آتے ہیں، تم ان کو منع نہ کرو اور 2-4 روز کے لیے چلی جاؤ۔ اب میں بھی مہربال اب کیا کہوں، کیوں جانا نہیں چاہتی، جانا ہی پڑتا تھا۔ خالو کو اس بات کا دکھ تھا کہ راحت نے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا، ایک یتیم بچی کا دل توڑا تھا، وہ بیٹے سے اس وجہ سے ناخوش تھے، تب ہی اور زیادہ میرا خیال کرتے تھے۔ اگرچہ میں خالہ کے گھر کم جاتی، کبھی بچوں کی بیماری کا بہانہ بناتی اور بھی کوئی، اور بہرحال جس بات کا ڈر تھا وہ ہو کر رہی۔ ایک روز میں چھت پر کپڑے پھیلانے گئی تو راحت اوپر آ گیا۔ خالہ سو رہی تھی اور خالو گھر پر نہ تھے، عید میں 2 دن باقی تھے۔ وہ آتے ہی بولا، ماضی کو اتنی جلدی فراموش کر دیا تم نے، بے وفا عورت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ میں نے بے وفائی نہیں کی، تم نے مجھ پر ستم ڈھایا اور بے وفائی بھی تم ہی نے کی۔ مجھ سے شادی سے انکار کیا، میں تمہاری خالہ کی لڑکی تھی، کوئی غیر نہیں، چچا زاد بھی تھی، مگر تم نے نہ جانے کیوں مجھ پر اتنا ظلم ڈھایا۔ معاف کر دو۔ اس کے بعد اس نے مجھے پھر سے ماضی کے رستے پر لے جانا چاہا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں پیار کرنے والے شوہر اپنے بچوں کے باپ سے دھوکہ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے اسے سختی سے جھٹکا تو وہ بولا، یاد رکھنا تمہارے شوہر کو ایک دن ساری بات بتا کر تمہیں اس کے گھر کے قابل نہ چھوڑوں گا جس کی ملکہ بن کر تم اس قدر اتراتی ہو۔ میں اندر سے تو سہم گئی، مگر اوپر سے ظاہر کیا کہ میں اس کی دھمکی سے ڈرنے والی نہیں ہوں۔ اسے جتلا دیا کہ جو کہنا ہے کہہ دو، وہ مجھ پر اعتبار کرتے ہیں، تم ہی برے بنو گے۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ یوں ہی دھمکی دے رہا ہے۔ تہیہ کر لیا کہ اب دوبارہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی، چاہے خالو ناراض ہو جائیں۔ مجھے ہر حال میں اپنے شوہر کی عزت اور اپنی خوشیوں بھرا گھر بچانا تھا۔ راحت کے دل میں خدا جانے کیا ارادہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے دل سے دعا کی، اے خدا، وہ وقت آنے سے پہلے کہ میرے شوہر کا اعتماد چکنا چور ہو، یا تو مجھے اٹھا لینا یا پھر راحت کو موت دے دینا، تاکہ وہ گھڑی آنے کا خوف باقی نہ رہے۔ چاہے یہ کوثر کو میرے اوپر گزرے برے واقعے کا بتائے یا نہ بتائے، صاف ظاہر تھا کہ وہ جھوٹا معاملہ گھڑ کر بتاتا۔ میرے دل سے نکلی دعا قبول ہو گئی، مگر کس طرح کہ میں ہی اجڑ گئی۔ ابھی میں خالہ کے گھر میں تھی، عید کو 3 دن گزر چکے تھے۔
کوثر عید کے دن بچوں سے مل کر گئے تھے اور اب مجھے لینے کے لیے آ رہے تھے۔ میں گھر جانے کی تیاری میں لگی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میرے رشتے کے دیور آئے تھے، جن کا گھر ہمارے گھر کے پاس تھا۔ انہوں نے اطلاع دی کہ کوثر بھائی کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ جب دورہ پڑا وہ گھر میں اکیلے تھے۔ ان کو طبی امداد کے لیے ڈاکٹر تک لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ صبح 4 بجے ہارٹ اٹیک ہوا اور 10 بجے منیر بھائی نے انہیں فون کیا کیونکہ ان کی گاڑی ورکشاپ میں تھی اور کوثر نے ان بھائی سے گاڑی مانگی تھی تاکہ مجھے اور بچوں کو میکے سے گھر لے آئیں۔ منیر نے سوچا کہ ڈیوٹی سے ان کو دیر نہ ہو جائے، لہٰذا فون کیا تو جواب نہ آیا۔ تب اپنی چھت پر گئے کہ کوثر بھائی کو آواز دے کر بلا لوں، خبر نہیں فون کیوں نہیں اٹھا رہے۔ چھت پر سے جھانکا تو دم بخود رہ گئے، وہ صحن میں پڑے تھے۔ ان کے بڑے بھائی کو فوراً فون کیا، وہ آ گئے۔ ان کے پاس گھر کی دوسری چابی تھی، انہوں نے دروازہ کھولا، اندر گئے۔ وہ اس جہاں سے جا چکے تھے۔ پڑوس میں ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں، انہوں نے موت کی تصدیق کی اور اب آپ کو اطلاع کرنے آیا ہوں۔ آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ یہ احوال انہوں نے خالو کو بتایا تھا۔ وہ بیچارے بھی سٹھیا گئے، ان کی ہمت نہ ہو رہی تھی کہ کس طرح مجھ کو اتنی بری خبر سنائیں۔ خالہ کو بتایا، وہ میرے پاس آئیں، بولی بیٹی تمہارے شوہر کی طبیعت خراب ہے، تمہارا دیور لینے آیا ہے۔ جلدی جلدی بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور خالہ خالو کے ہمراہ گھر پہنچی۔ راستہ بھر ان کی عمر درازی کی دعائیں پڑھتی آئی مگر ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ راحت کی دھمکی کا ڈر تو گیا لیکن ساتھ ہی میری خوشیاں بھی منہ موڑ گئیں۔ یہ دھمکی اس نے جھوٹ میں دی تھی یا سچ میں، یہ وہی جانتا ہے، مگر میرا کلیجہ تو نکال ہی لیا۔ میں نے دل سے دعا کی تھی کہ کوئی میرا ماضی کا داغ میرے شوہر کو نہ بتائے۔ یہ بھی دعا کی تھی کہ خدا مجھے اٹھا لے یا راحت کو موت دے دے۔ دعا کیسے بدل گئی، نہ تو مجھے موت نے اٹھایا اور نہ راحت کو آئی، لیکن میرے رحم دل اور محبت کرنے والے جیون ساتھی کو ساتھ لے گئی۔ عدت تک میں کوثر کے گھر رہی۔ اس کے بعد خالہ اور خالو سر ہو گئے کہ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، تم جوان ہو، اس عمر میں کیسے اکیلی رہ سکتی ہو۔ سسرال والوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ تمہارے خالو خالہ صحیح کہتے ہیں، جب تک بچے باشعور نہیں ہو جاتے تم اپنے خالو کے گھر جا کر رہو۔ سسرال میں کوئی بھی میرے بچوں کی ذمہ داری قبول کرنے پر تیار نہ تھا۔ کوئی چارہ نہ دیکھ کر مجھے خالو کے گھر آنا پڑا، مگر کس دل سے، یہ میں جانتی ہوں یا میرا خدا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کا دل پلٹتا ہے تو دیر نہیں لگتی۔ جس کو میں اپنے لیے ایک زہریلا سانپ، اپنا سب سے بڑا دشمن جانتی تھی، وہی میرے اور میرے بچوں کے یتیم ہو جانے پر بے حد دکھی ہوا۔ اس کے بعد اپنا سامان اٹھا کر چھت پر بنے کمرے میں منتقل ہو گیا۔ راحت بہت اچھا کما رہا تھا، اس کا کاروبار جم چکا تھا، ان کے پاس روپے کی کمی نہ تھی، لیکن اس نے ابھی تک دوسری شادی نہ کی، جبکہ پہلی بیوی جو اس کی پسند سے اس گھر کی بہو بن کر آئی تھی، شادی کے سال بعد ہی طلاق لے کر چلی گئی۔ میری بیوگی میں اس نے اپنی خطا کا حق اس طرح ادا کیا کہ ہمارے خرچے کے لیے خالہ اور خالو کو علیحدہ رقم دینے لگا، لیکن مجھے اس بات کا علم نہ تھا۔ میں سمجھتی تھی خالو ہمارا خرچہ اٹھاتے ہیں، جبکہ وہ تو اب برائے نام دکان پر جاتے تھے۔ تمام کاروبار راحت کو سونپا ہوا تھا۔ اس بات کا علم مجھے بعد میں ہوا۔ مجھے بیوہ ہوئے 4 سال بیت گئے مگر میں اس دکھ کو نہ بھلا سکی، ہمہ وقت افسردہ رہتی تھی۔ خالو اب بیمار رہنے لگے تھے۔ چیک کرایا تو پتہ چلا کہ کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو چکا ہے۔ یہ بڑی دکھ دینے والی خبر تھی۔ ایک روز خالو میرے پاس آئے اور کہا بیٹی میری ایک بات مانو گی؟ کیوں نہیں خالو جی، آپ کی ہر بات مانوں گی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے بیٹی کہ مجھے جان لیوا مرض لاحق ہو گیا ہے۔
اور تمہاری خالہ کی صحت بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی۔ موت تو ہر ایک کے ساتھ ہے، ہمارے بعد تمہارے اور تمہارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہی سوچ کر ہم دونوں پریشان رہتے ہیں۔ بیٹی میری بات مانو، تم راحت سے نکاح کر لو۔ اگر تم راضی ہو جاؤ تو تم اور تمہارے بچے محفوظ ہو جائیں گے، در در بھٹکنے سے بچ جائیں گے۔ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی خاطر راضی ہو جاؤ، ہم تم کو بہو بنائیں گے۔ میں تب ہی سکون سے مر سکوں گا۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ خالو اچانک ایسی بات کہہ دیں گے۔ میں نے کہا، آپ میرے والد کا درجہ رکھتے ہیں، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے۔ کبھی راحت کے ساتھ جس نے بچپن کی منگنی کو توڑا اور خود شادی سے انکار کیا، بھلا اب جب کہ میں بیوہ اور 3 بچوں کی ماں ہوں کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ اس نے اصرار کیا ہے۔ اب وہ دل سے پچھتاتا ہے اپنی غلطی پر کہ تم کو کیوں ٹھکرایا۔ اللہ نے اسے اس کی سزا دے دی۔ جس لڑکی سے محبت کی شادی کی اور چاہت سے بیوی بنایا، اسی نے وفا نہ کی۔ اس کی بے وفائی کو جھیلنے کے درد نے اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بے وفائی سہنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے۔ خالو کی زبان سے یہ سب سن کر میں دنگ رہ گئی، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا، جبکہ راحت میرے بچوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ ان کو گھمانے پھرانے لے جاتا، ان کے لیے ہر شے لے کر آتا، لیکن ہم دونوں آپس میں کلام نہ کرتے تھے۔ بالآخر اس نے جب میرے پیروں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی تو میں نے بھی سوچا کہ خالو سچ کہتے ہیں۔ ان کے بعد میرا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کا کون سہارا بنے گا؟ راحت سہارا بنا بھی تو دنیا ہم کو ایک ساتھ رہنے نہ دے گی۔ بچوں کی بھلائی تو اسی میں تھی کہ میں راحت کو معاف کر دیتی، اور جس گھر نے مجھ کو یتیمی میں پناہ دی تھی، ان سے ان کو محروم نہ ہونے دیتی۔ بہت غور و خوض کے بعد میں نے خالو خالہ کی بات مان لی، اور یوں ایک بار پھر اسی گھر کا حصہ بن گئے جس گھر میں بچپن گزارا تھا۔ 3 ماہ بعد ہی خالو کی وفات ہو گئی۔ اب خالہ، میں اور بچے راحت کی ذمہ داری بن گئے تھے۔ اس نے ہمیں احسن طریقے سے رکھا کہ میں پچھلے سارے غم بھلانے پر مجبور ہو گئی۔ کبھی کبھی یہ شکوہ ضرور میرے لبوں پہ آ جاتا کہ راحت، اگر تم نے مجھ سے شادی کرنا ہی تھی تو وقت پر کیوں نہ کی؟ کیوں مجھے اتنا دکھ دیا اور بیچ منجھدار میں چھوڑ دیا؟ ایک روز اس نے جواب دے ہی دیا، انسان سے بھول ہو جاتی ہے اور وہ غلط فیصلہ کر بیٹھتا ہے۔ دراصل میں نے اپنے دوست کو ساری بات بتا کر مشورہ لیا تھا۔ اس نے کہا کہ اب تم ہرگز یہ شادی مت کرنا، ورنہ لوگ تمہاری بیوی اور اولاد پر عمر پر انگلیاں اٹھائیں گے، کیونکہ تمہاری منگیتر نے واقعے کے 5 ماہ گزرنے کے بعد انہونی سے پردہ اٹھایا۔ اگر وہ پہلے اس بات سے تمہاری والدہ کو آگاہ کر دیتی تو غلطی پر پردہ پڑ جاتا، لیکن اب اسے چھپایا نہ جا سکے گا اور سارا خاندان تم لوگوں پر تھو تھو کرے گا۔ بس میں نے اپنے ذہن سے نہ سوچا اور تم کو بیچ منجھدار میں چھوڑ دیا، مگر تمہاری شادی کے بعد بہت پچھتایا، اور یوں ہی پچھتاوا دوزخ کی آگ بن کر میرے وجود کو جلاتا رہتا تھا۔ مجھے کسی پل چین نہ آتا تھا۔ صد شکر کہ تم مل گئی ہو تو سکون ملا ہے۔ انسان جب راہ راست پر آ جاتا ہے تو اسے واقعی سکون مل جاتا ہے۔ اب تو میں تم کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔